السلام علیکم، میں ہوں فضا اشرف اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے خود کے چینل پر۔ میں لے کر آئی ہوں نہ ہم جانے نہ تم جانو کی نیکسٹ ایپیسوڈ یعنی کہ 10 ایپیسوڈ۔ اگر آپ لوگ میرا ناول پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ نمرا کی امی دوسرے کمرے میں آ کر بے آواز روتی ہے۔ نمرا، میری بچی، میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے تمہیں اس حالت میں دیکھ کر، لیکن میں تمہارے ساتھ نرم رویہ اختیار نہیں کر سکتی۔ اگر میں نے ایسا کیا تو تم دوبارہ سے وہی غلطی کرو گی جو میں نہیں چاہتی۔ میری بچی، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے لیکن تمہیں کبھی بتاؤں گی نہیں۔ 4 بجے سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ حریہ اپنی امی کے ساتھ ایک صوفے پر بیٹھی تھی اور کومل بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ شمشاد بیگم ایک الگ چھوٹے صوفے پر بیٹھی تھی۔ امی، ہم بھی تو رات کو باہر ڈنر کر سکتے ہیں نا، بھائی اور بھابھی کے ساتھ جا کر؟ کومل اپنی امی سے پوچھتی ہے۔ نہیں بیٹا، وہ دونوں کچھ دیر ساتھ ٹائم سپینڈ کر لیں گے، ہم ساتھ جا کر کیا کریں گے؟ تم نے جو کھانا ہے گھر پر منگوا لو، شمشاد بیگم کہتی ہیں۔ ہاں آنٹی، آپ لوگ ہمارے ساتھ کیوں نہیں جا سکتے؟ ہم سب لوگ جائیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا، حریہ کہتی ہے۔ نہیں بیٹا، شمشاد بیگم ٹھیک کہہ رہی ہے، تم دونوں اکیلے ہی جاؤ، کچھ ٹائم ساتھ سپینڈ کر لو گے، نسیم بی بی بیگم کہتی ہیں۔ پر امی، ہم پھر کبھی چلے جائیں گے اکیلے، حریہ اپنی امی سے کہتی ہیں۔ حریہ، نسیم بی بی اسے آنکھیں دکھا کر اس کا نام پکارتی ہے تو وہ فوراً چپ ہو جاتی ہے۔ حریہ بھی نہیں جانا چاہتی تھی وجدان کے ساتھ۔ وہ اس کے سامنے بہادر بنتی تھی پر وہ اسے دیکھ کر نروس ہو جاتی تھی۔ کومل منہ بنا کر بیٹھ جاتی ہے۔ السلام علیکم، حارث لاؤنج میں آ کر کہتا ہے۔ وعلیکم السلام بیٹا، شمشاد بیگم کہتی ہیں۔ السلام علیکم بھابھی، حارث حریہ سے کہتا ہے۔ وعلیکم السلام بھائی، حریہ کہتی ہے۔ کیا بات ہے گڑیا، منہ کیوں بنایا ہے؟ حارث کومل سے کہتا ہے۔ بیٹا، یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ بھی جائیں وجدان اور حریہ کے ساتھ ڈنر پر، اور میں نے کہا نہیں، وہ اکیلے ہی جائیں گے تو منہ بنا کے بیٹھ گئی ہے، شمشاد بیگم کہتی ہے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، تو اس کا حل ہے میرے پاس گڑیا، حارث مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ کیا؟ کومل خوشی سے کہتی ہے۔ ہم ان کے ساتھ نہیں جا سکتے تو کیا ہوا، کیوں نہ چاچی جان ہم باقی گھر والے الگ سے کہیں جائیں ڈنر پر؟ ہاں یہ تو کر سکتے ہیں نا امی، کومل خوشی سے کہتی ہیں۔ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ ان کے جانے کے بعد نکلیں گے، کیوں نسیم بہن؟ شمشاد بیگم کہتی ہیں۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی، مجھے باہر جانا اچھا نہیں لگتا۔ امی پلیز چلے جائیں نا، آپ کو باہر جا کر اچھا لگے گا، حریہ کہتی ہے۔ ہاں بہن، اچھا لگے گا آپ کو باہر جا کر، شمشاد بیگم کہتی ہیں۔ جی آنٹی پلیز مان جائے نا، کومل ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، چلی جاؤں گی، نسیم بی بی مان جاتی ہیں۔ اوکے پھر میں تیاری کرتی ہوں، تھینک یو سو مچ حارث بھائی، آپ بہت اچھے ہیں، کومل حارث کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے کہتی ہے اور پھر اوپر بھاگ جاتی ہے۔ پرنسس، میں تمہاری خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں، بس تم ہمیشہ مسکراتی رہو، حارث اسے جاتا دیکھ کر سوچتا ہے۔ اچھا حارث بیٹا، ساحر کہاں ہے؟ نظر نہیں آیا مجھے کل کے فنکشن میں، شمشاد بیگم پوچھتی ہے۔ ساحر کا نام سن کر حریہ کی آنکھوں میں ڈر کی ایک لہر دوڑتی ہے، اسے اس رات کا واقعہ یاد آتا ہے۔ آنٹی، وہ دبئی چلا گیا تھا کل، ہمیں بنا بتائے، کہہ رہا تھا کہ اس کے دوست نے اسے ارجنٹ بلوایا ہے، حارث کہتا ہے۔ اچھا، اس کا تو نہ آنے کا پتہ چلتا ہے اور نہ ہی جانے کا، پتہ بھی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے بیٹا؟ آج کل کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تھوڑی اس پر نظر رکھا کرو، شمشاد بیگم سنجیدگی سے کہتی ہیں۔ جی چاچی جان، آپ نے ٹھیک کہا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور میں نے اسے کئی دفعہ کہا ہے کہ وہ پاکستان آ کر شفٹ ہو جائے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس کا دل ہی نہیں لگتا، باقی میں اس پر نظر رکھتا ہوں۔ اچھی بات ہے بیٹا، بچہ ہے ابھی، وہ کوئی الٹا سیدھا قدم نہ اٹھا لے، اس لیے تمہیں اس کے ہر کام کا پتہ ہونا چاہیے، مانا کہ وہ تم دونوں جڑوا ہو لیکن تم اس سے زیادہ سمجھدار ہو۔ حریہ کو حیرت کا جھٹکا لگتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ساحر حارث کا بھائی ہے اور وجدان کے تایا کا بیٹا بھی۔ آنٹی میں روم میں جا رہی ہوں شام کے ڈنر کے لیے تیار ہونے، حریہ گھبراتے ہوئے کہہ کر کمرے میں چلی جاتی ہے۔ پیچھے شمشاد بیگم اور حارث کی گفتگو جاری تھی۔ حریہ کمرے میں آ کر ٹہلنا شروع کر دیتی ہے۔ سر نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ ساحر ان کا کزن ہے، مجھے لگا وہ ان کا دوست ہے، میں نے تو سوچا
تھا کہ ساحر سے اب کبھی ملاقات نہیں ہوگی، لیکن وہ تو سر کا کزن نکلا، یعنی دوبارہ پھر سے اس سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ میری اتنا بڑا سچ چھپانے کی وجہ کیا تھی؟ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا انہوں نے؟ ضرور اس میں ان کی کوئی سازش ہوگی۔ آنے دے انہیں، پوچھتی ہوں میں۔ حریہ غصے سے ٹہلتے ہوئے سوچتی ہے۔ امی میں کیسی لگ رہی ہوں؟ کومل تیار ہو کر لاؤنج میں آ کر شمشاد بیگم سے پوچھتی ہیں، جو ابھی تک حارث کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ دونوں ایک ساتھ کومل کی طرف دیکھتے ہیں۔ ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی۔ کومل نے پینٹ اور شارٹ فراک پہنی تھی، گلے میں چھوٹا سا مفرل بھی تھا، بالوں کی اس نے ٹیل پونی کی ہوئی تھی اور بالوں کے کچھ لٹیں اس کے چہرے پر آ رہی تھی۔ اور اب آپ بھی بتا دیں یا صرف دیکھتے ہی رہو گے؟ کومل حارث کو اپنی طرف دیکھتا پا کر آنکھیں چھوٹی کر کے کہتی ہے۔ بس ٹھیک ہی لگ رہی ہو۔ حارث منہ کا زاویہ بگاڑ کر کہتا ہے۔ کیا مطلب؟ میں اچھی نہیں لگ رہی ہوں؟ کوئی کمی رہ گئی ہے کیا؟ کومل اپنے آپ کو اوپر سے نیچے تک دیکھتی ہے۔ نہیں بیٹا، تم بہت پیاری لگ رہی ہو، یہ تمہیں تنگ کر رہا ہے؟ شمشاد بیگم مسکراتے ہوئے کہتی ہے۔ حارث بھائی تنگ نہیں کریں، صحیح بتائیں کیسی لگ رہی ہوں؟ کومل معصومیت سے کہتی ہے۔ کہا تو ہے کہ بس ٹھیک لگ رہی ہو، اب میں اور کیا کہوں؟ حارث شرارتی انداز میں کہتا ہے۔ امی، کومل اپنے پیر پٹکتے ہوئے کہتی ہے۔ ارے بھائی تم دونوں اب اپنی جنگ خود لڑو، میں چینج کر کے آتی ہوں، پھر ہم چلتے ہیں، تب تک وجدان بھی آ جائے گا۔ شمشاد بیگم یہ کہہ کر کمرے کی طرف چلی جاتی ہے۔ حارث بھائی پلیز سچ بتائیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہاں کمی ہے؟ کومل دوبارہ منہ بناتے ہوئے کہتی ہے۔ پرنسس میری جان ادھر آؤ، بیٹھو۔ حارث اسے اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کو کہتا ہے تو وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ میری پرنسس مجھے ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہے، میں تو تمہیں تنگ کر رہا تھا، اب یہ منہ پھلا کر مت بیٹھو، اچھی نہیں لگتی۔ حارث مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ اچھا سچی؟ پر ابھی تو آپ نے کہا کہ بس ٹھیک لگ رہی ہوں، بولا نا میری جان مذاق کر رہا تھا۔ سچی مچی؟ حارث اس کو محبت پاش نگاہوں سے دیکھ کر کہتا ہے۔ یہ ہوئی نا بات؟ کومل خوش ہو کر کہتی ہے۔ اچھا کب تک جانا ہے؟ ابھی تو وجدان بھی نہیں آیا۔ حارث ٹائم دیکھ کر کہتا ہے۔ کہاں جانے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ وجدان لاؤنج میں آ کر پوچھتا ہے۔ شکر ہے بھائی آپ آ گئے، آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا۔ چلیں اب شاباش، جلدی کریں، تیار ہو کر بھابھی کے ساتھ ڈنر کے لیے نکلیں، پھر ہم نے بھی نکلنا ہے۔ کومل فوراً اپنے بھائی کو دیکھ کر کہتی ہے۔ گڑیا نہ سلام نہ دعا، سیدھا آرڈر۔ بندہ پانی ہی پوچھ لیتا ہے۔ او سوری بھائی، میں ابھی آپ کے لیے فریش جوس لے کر آتی ہوں۔ نہیں رہنے دو۔ اور کیا تم لوگ بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہو؟ نہیں بھائی، ہمیں کباب میں ہڈی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں آنٹی لوگوں کو الگ سے لے کر جا رہا ہوں، فکر نوٹ میری جان۔ حارث ایکشن مار کر کہتا ہے۔ ایک تو مجھے جان نہ بولا کر، اور دوسرا تم جیسی ہڈی مجھے چاہیے بھی نہیں۔ وجدان کہتا ہے۔ اچھا یار ساری باتیں چھوڑ جاؤ، جا کر فریش ہو جاؤ، اور تم لوگ نکلو گے پھر ہم نے بھی نکلنا ہے، جلدی کرو یار، کب سے میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ حارث معصوم سا منہ بنا کر کہتا ہے۔ ہاں جی بھائی، بھابھی بھی تیار ہو گئی ہوں گی، بس آپ کی تیاری رہ گئی ہے تو آپ بھی جلدی سے فریش ہو کر آ جائیں۔ کومل کہتی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں، تم لوگ نکل جاؤ، تیار ہو گئے ہو تو ہم لوگ بعد میں چلے جائیں گے۔ وجدان کہتا ہے۔ ارے بیٹا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تم لوگ پہلے نکلو پھر ہم چلے جائیں گے۔ شمشاد بیگم اور نسیم تیار ہو کر اپنی شال صحیح کرتے ہوئے آ کر کہتی ہیں۔ السلام علیکم امی، السلام علیکم آنٹی۔ نہیں امی، مجھے ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا، آپ لوگ چلے جائیں، ہم لوگ تھوڑی دیر تک نکل جائیں گے۔ وجدان ادب سے سلام کرتے ہوئے کہتا ہے۔ ہاں آنٹی، وجدان ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم چلے جاتے ہیں، ویسے بھی ہم سب لوگ ریڈی ہیں، تو یہ بات میں چلے جائیں گے، ہم نے کون سا ان کے ساتھ جانا ہے؟ حارث کہتا ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر ہم چلے جاتے ہیں۔ اور وجدان بیٹا تم لوگ بھی جلدی ہی نکل جانا، ٹھیک ہے نا، یہ نہ ہو کہ تم لوگ گھر پر ہی بیٹھے رہو۔ شمشاد بیگم کہتی ہے۔ جی ہم تھوڑی دیر تک نکل جائیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ جائیں۔ پھر وہ چاروں گھر سے نکل جاتے ہیں اور وجدان اپنے کمرے میں
جاتا ہے۔ وردان جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولتا ہے سامنے حوریہ اسے غصے میں نظر آتی ہے۔ السلام علیکم، وردان اس سے کہتا ہے۔ وعلیکم السلام، بہت دیر کر دیا آپ نے آنے میں، حوریہ تھکے انداز میں کہتی ہے۔ اچھا تو آپ میرا ویٹ کر رہی تھی؟ جی، ذہن نصیب، وردان اپنا کوٹ اتارتے ہوئے کہتا ہے۔ اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے یہ بتائیں ساحر آپ کا کیا لگتا ہے؟ حوریہ غصے سے پوچھتی ہے۔ وہ میرا کزن ہے، کیوں، کیا ہوا؟ وردان تھوڑا حیرت سے پوچھتا ہے۔ کیا ہوا؟ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا ہوا؟ آپ نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی کہ وہ آپ کا کزن ہے، اور اب آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا ہوا؟ حوریہ تھوڑا اونچی آواز میں بولتی ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس طرح کیوں ریئیکٹ کر رہی ہو؟ میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا، مجھے لگا تمہیں پتہ ہوگا کہ وہ میرا کزن ہے، کیونکہ میرے آفس کے سب کولیگز کو پتہ ہے، تمہیں پتہ نہیں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے واقعی نہیں پتہ، اور نہ ہی مجھے کسی نے بتایا، مجھے صرف اتنا پتہ تھا کہ وہ آپ کا دوست تھا، نہ کہ یہ وہ آپ کا کزن ہے۔ ہاں تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے بتایا نہیں، اور دوسرا اس نے میری عزت پامال کرنے کی کوشش کی اور میں نے اسی کے کزن سے شادی کر لی۔ حوریہ، تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، اور رہی بات اس نے تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی تو میں نے تمہیں بچا لیا، اب تمہارا کوئی بال بھی بانکا نہیں کر سکتا۔ ساحر تو کیا، دنیا کا کوئی بھی شخص تمہاری طرف اگر گندی نظر سے دیکھے گا تو میں اس کی آنکھیں نکال کر رکھ دوں گا، وردان تھوڑا غصے سے کہتے ہیں۔ اور اگر گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، میں نے ساحر کو دبئی بھیج دیا ہے، اور ہم دونوں کے علاوہ یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ زبردستی کرنے والا شخص کون تھا، اس لیے تم بھی اس بات کو چھوڑ دو۔ تمہیں ساحر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ میں اس سے ڈرتی نہیں ہوں، لیکن حوریہ، اس لیکن کو بھی چھوڑ دو، اپنی لائف میں آگے بڑھو، پیچھے جو کچھ بھی ہوا اسے چھوڑ دو یار، وردان اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے سب کچھ بھولنا، ناممکن تو نہیں ہے نا، وردان اس کے پاس آ کر کہتا ہے۔ چلو اب غصہ چھوڑ دو، باہر ڈنر پر چلتے ہیں، ریڈی ہو جاؤ، مجھے نہیں جانا۔ حوریہ صوفے پر بیٹھ کر کہتی ہے۔ حوریہ، میں نے تمہیں صبح بھی کہا تھا کہ ہم دوست بن سکتے ہیں، اور آج کا دن ہم میاں بیوی ہونے کے ناطے نہیں، بیسٹ فرینڈ ہونے کے ناطے تو کر سکتے ہیں نا، وردان کہتا ہے۔ کیا آپ واقعی میرے بیسٹ فرینڈ بنیں گے؟ کبھی میرے ساتھ شوہر والا سلوک تو نہیں کریں گے؟ حوریہ اس کی طرف دیکھ کر معصومیت سے کہتی ہے۔ نہیں، جب تک تم مجھے شوہر ہونے کا مقام نہیں دیتی تب تک ہم بیسٹ فرینڈ ہی رہیں گے۔ پتہ نہیں کیوں ان پر یقین کرنے کو دل کرتا ہے، ان کو دیکھ کر دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، ان کی باتیں، ان کے بولنے کا انداز مجھے سحر کی طرح جگڑتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ انکار کیوں نہیں کر پاتی؟ حوریہ وردان کی طرف دیکھ کر دل میں سوچتی ہے، جانا ہے کہ نہیں بتاؤ؟ جی بس میں تھوڑی دیر تک ریڈی ہو جاتی ہوں، پھر ہم چلتے ہیں۔ اوکے، وردان مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ حوریہ کو سب بتاؤں یا نہ بتاؤں، کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، دل میں عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے۔ نمرہ موبائل پر اس کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے سوچتی ہے، لیکن سب کچھ جان کر کیسا ریئیکٹ کرے گی، کہیں وہ مجھ سے دوستی ہی نہ توڑ دے؟ وہ مسلسل سوچتے ہوئے کہتی ہے۔ مجھے اسے بتانا چاہیے، پتہ نہیں کیوں میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، شاید اس سے بات کر کے میرے دل کا بوجھ تھوڑا ہلکا ہو جائے، آخر وہ میری دوست ہے۔ وہ اسے کال ملاتے ہوئے کال کٹ کر دیتی ہے۔ نہیں، میں اسے کال پر نہیں بتا سکتی، وائس میسج کر دیتی ہوں، کال پر بتایا تو وہ وقتی طور پر غصہ کرے گی، وہ وائس پر کچھ دیر بعد رسپانس دے گی تو اس کا غصہ کم ہو جائے گا۔ وہ یہ کہتے ہی حوریہ کو وائس میسج کرتی ہے جس میں وہ اسے ساری بات بتاتی ہے، اپنی پریگننٹ ہونے کی اور اس کی امی کے رویے اور بچہ ابورشن کرنے کی۔ آپ ہی یہ لیں، امی نے آپ کے لیے بریانی بھیجی ہے، کھا لیں۔ عبداللہ ہاتھ میں چاولوں کی پلیٹ لیے کہتا ہے۔ نہیں عبداللہ، امی سے بولو مجھے بھوک نہیں ہے، آپ ہی بہت مزے کی بنی ہے، تھوڑی سی کھا کر تو دیکھیں۔ عبداللہ میری جان، مجھے نہیں کھانی، سچ میں بھوک نہیں ہے مجھے، تم جاؤ کھانا کھاؤ، جب مجھے بھوک لگے گی تو میں کھا لوں گی۔
آپی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تھوڑی سی کھا لے، پھر آپ نے میڈیسن بھی کھانی ہے نا، عبداللہ معصومیت سے کہتا ہے۔ نمرہ اپنے بھائی کے پیار کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے اور اسے اپنے قریب کر کے پلیٹ پکڑ کر بیڈ پر رکھتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگاتی ہے۔ نمرہ کو عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا دل اتنا کیوں گھبرا رہا ہے۔ عبداللہ مجھے بھوک نہیں ہے، تم فکر نہ کرو، جاؤ تم جا کر کھانا کھاؤ اور امی کو کہنا کہ کھانا کھانے کے بعد پلیز ایک بار مجھ سے ملے۔ وہ اسے اپنے سے الگ کر کے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہتی ہے، اوکے آپی میں کہہ دوں گا۔ وہ یہ کہہ کر پلیٹ پکڑ کر باہر نکل جاتا ہے۔ یا اللہ، سب مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں اور میں نے سب کا مان توڑ دیا، نمرہ ہچکیوں سے روتے ہوئے سوچتی ہے۔ پھر وہ حریہ کو کیا ہوا میسج دیکھتی ہے جو ابھی تک سین نہیں ہوا تھا۔ پلیز حریہ تم مجھے سمجھ لینا، مجھ سے بدگمان نہ ہونا، میں نے غلطی کی ہے لیکن اس کی سزا مجھے مل رہی ہے، میں نے تمہاری بات نہ مان کر گناہ کیا ہے۔ پھر وہ اپنا موبائل سائڈ پر رکھ کر عشاء کی نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ حریہ اور وجدان دونوں گھر سے نکل آئے تھے، انہوں نے ایک اچھے سے ریسٹورنٹ سے کھانا کھایا، اس کے بعد حریہ کو لے کر لانگ ڈرائیو پر نکل پڑا۔ رکو حریہ کچھ نظر آنے پر وجدان سے کہتی ہے جو گاڑی روکتا ہے، کیا ہوا؟ وہ سامنے دیکھیں، گول گپے مجھے کھانے ہیں۔ حریہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے، گول گپے وہ بھی ادھر سے؟ میں تمہیں کسی اچھی سی جگہ سے کھلا دیتا ہوں۔ نہیں مجھے یہیں سے کھانے ہیں، چلے نا۔ نہیں باہر چل کر نہیں کھا سکتے، تم یہاں بیٹھو میں یہیں لے کر آتا ہوں۔ وجدان یہ کہہ کر گاڑی سے باہر نکل جاتا ہے۔ حریہ وجدان کی طرف دیکھا تو اسے اس پر بہت پیار آتا ہے۔ وہ جب ڈنر کر رہے تھے تب بھی وجدان نے ساری اسی کی پسند کی ڈشز منگوائی تھی اور اب بھی وہ اس کے کہنے پر اس کے لیے گول گپے لینے چلا گیا تھا۔ ہائے صدقے اتنے برے بھی نہیں ہیں، حریہ وجدان کی طرف دیکھتے ہوئے سوچتی ہے۔ حریہ اپنا موبائل دیکھتی ہے تو اسے واٹس ایپ پر نمرہ کا وائس میسیج ملتا ہے۔ اس نے سوچا گھر جا کر سنے گی، اس لیے اس نے موبائل دوبارہ رکھ دیا کیونکہ وجدان اس کی طرف آ رہا تھا۔ یہ تمہارے گول گپے کھاؤ۔ وجدان اس کے سامنے پلیٹ رکھتے ہوئے کہتا ہے، آپ بھی کھائیں نا میرے ساتھ۔ نہیں میں نہیں کھا سکتا، تم کھاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی، کھانا تو پڑے گا، چلیں پکڑیں آج یہ پہلا گول گپا ہماری دوستی کے نام۔ حریہ وجدان کی طرف ایک گول گپا بڑھاتی ہے تو وہ مسکراتے ہوئے پکڑ لیتا ہے۔ اچھا تو دوستی کی شروعات گول گپے سے کرنی ہے؟ وجدان مسکراتے ہوئے کہتا ہے، ہاں جی کیونکہ یہ میرے فیورٹ ہیں، چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں، چیز۔ حریہ اپنا ایک گول گپا پکڑ کر وجدان کے گول گپے کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے کہتی ہے اور پورا گول گپا منہ میں ڈال لیتی ہے۔ بہت مزے کا ہے، کھا کے دیکھیں۔ حریہ وجدان کو کہتی ہے، گول گپا ابھی بھی وجدان کے ہاتھ میں تھا۔ وجدان مسکراتے ہوئے کھاتا ہے، واقعی مزے کا ہے، مجھے پتا تھا آپ کو پسند آئے گا، اب سارے آپ نے میرے ساتھ ختم کروانے ہیں۔ اوکے باس۔ وہ دھیما سا مسکراتا ہے۔ ویسے سر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مسکرانے پر ٹیکس نہیں لگتا، آپ کھل کر مسکرایا کریں نا، یوں دھیما دھیما کیوں مسکراتے ہیں؟ اب مجھ سے دوستی کرنی ہے تو آپ کو پوری بتیسی نکال کر ہنسنا ہوگا، حریہ شوخی سے کہتی ہے تو وجدان اس کی بات پر کھل کر ہنستا ہے۔ اس کی مسکراہٹ اتنی پیاری تھی کہ حریہ اسے دیکھتی رہ جاتی ہے۔ ویسے میں سب کے سامنے نہیں مسکراتا لیکن تمہاری باتیں ہی اتنی پیاری ہوتی ہیں کہ بندہ اپنی ہنسی کنٹرول ہی نہیں کر سکتا، قسم سے۔ وجدان مسکراتے ہوئے کہتا ہے، ہنستے ہوئے پیارے لگتے ہیں، ہنستے رہا کریں، اگر تم ساتھ ہو اور مجھے ہنساتی رہو تو میں ساری عمر ایسے ہی ہنسنے کو تیار ہوں۔ وجدان محبت سے کہتا ہے تو حریہ نظریں جھکا لیتی ہے۔ اچھا چلیں باتیں چھوڑیں، یہ ختم کریں، ہم نے گھر بھی جانا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے، دیکھیں 12 بجنے والے ہیں اور امی لوگ بھی آ گئے ہوں گے۔ حریہ بات بدلتے ہوئے کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ دونوں گول گپے کھاتے ہیں اور ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں گھر پہنچتے ہیں تو 1 بجنے والا ہوتا ہے۔ سب سو گئے تھے تو انہوں نے سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا۔ مجھے تو بہت نیند آ رہی ہے، میں تو سونے لگی ہوں۔ حریہ کمرے میں آتے ہی بیڈ پر بیٹھ جاتی ہے۔ ہاں سو جانا، چینج کر لو پہلے، وجدان کہتا ہے۔ فون کی بیل بجتی ہے تو حریہ فون کی اسکرین پر دیکھتی ہے، نمرہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔
جگمگا رہا ہوتا ہے۔ سوری گائز، میں بہت ساری غلطیاں کر جاتی ہوں اتنی دیر کا۔ جب یہ فرسٹ ناول ہے، اس میں نے کافی زیادہ غلطیاں بھی کی ہیں، اور پڑھتے وقت بھی نا مطلب میری زبان پر روانگی نہیں آتی، مطلب جلدی سے نا، ایک میں اتنی دیر بعد پڑھ رہی ہوں۔ خیر چھوڑیں۔ او ہو یار، میں بہت تھک گئی ہوں، ابھی بات نہیں کرنا چاہتی۔ حریہ فون سائلنٹ پر کر دیتی ہے۔ اٹھا لو، شاید کوئی ضروری بات ہو، وجدان سنجیدگی سے کہتا ہے۔ میری دوست کی کال ہے، اور مجھے پتہ ہے اس نے کوئی ضروری بات نہیں کرنی ہوگی۔ ہماری کافی دنوں سے بات نہیں ہوئی، اس لیے شاید اس وقت فون کر رہی ہے۔ میں صبح اسے منا لوں گی، حریہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے۔ حریہ چینج کر لو پھر سو جانا، وجدان اسے لیٹتا دیکھ کر کہتا ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ حریہ اس کی طرف دیکھ کر کہتی ہے۔ حور چینج کر لو پھر سو جانا، وجدان اسے لیٹتا دیکھ کر کہتا ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ حریہ اس کی طرف دیکھ کر کہتی ہے۔ کیا تمہیں برا لگا؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ آپ نے میرا نام لیا۔ حور کہا ہے تمہیں اچھا نہیں لگا تو آئندہ نہیں کہوں گا۔ کیسے بتاؤں آپ کو کہ آپ کے منہ سے کتنا اچھا لگا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر سوچتی ہے۔ نہیں، آپ مجھے اس نام سے بلا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا تو پھر تم مجھے میرے نام سے بلایا کرو، یہ سر تمہارے منہ سے سننا اچھا نہیں لگتا۔ وہ عادت پڑ گئی ہے نا آپ کو سر کہنے کی، اس لیے آپ کا نام لینا کچھ عجیب سا لگتا ہے، لیکن میں کوشش کروں گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ کوشش کامیاب ہو جائے گی۔ وجدان یہ کہہ کر ڈریسنگ روم میں چلا جاتا ہے۔ کیا نکاح میں واقعی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ مجھے ایک ہی دن میں آپ اچھے لگنے لگے ہیں؟ الگ سی فیلنگز آتی ہے آپ کے ساتھ، کہیں مجھے آپ سے محبت تو نہیں ہو رہی؟ حریہ سوچتے ہوئے خود پر بلینکٹ لے کر لیٹ جاتی ہے۔ وجدان جب ڈریسنگ روم سے باہر نکلتا ہے تو حریہ خوابوں کی دنیا میں چلی جاتی ہے۔ وجدان اسے سوتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے دوسری سائڈ پر لیٹ جاتا ہے اور خود پر بلینکٹ اوڑھ کر آنکھیں موند لیتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بھی نیند کی دیواروں میں چلا جاتا ہے۔ عبداللہ، نمرہ سے کہو اپنے موبائل کا الارم بند کر دے، اٹھنا نہیں ہے تو الارم لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ نمرہ کی امی اپنے بیٹے سے کہتی ہے، کیونکہ صبح کے 5 بج گئے تھے اور نمرہ کے موبائل کا الارم صبح 4 بجے سے وقفے سے بج رہا تھا۔ اب اس کی امی کو غصہ آ رہا تھا کہ وہ اٹھ نہیں رہی اور نہ ہی الارم بند کر رہی ہے۔ آپی نمرہ، اپنے موبائل کا الارم بند کر لے، امی غصہ ہو رہی ہے، عبداللہ اسے ہلاتے ہوئے کہتا ہے۔ آپی آپ سن رہی ہیں؟ عبداللہ اسے مسلسل ہلاتا ہے، لیکن وہ بے جان وجود کے ساتھ پڑی ہوتی ہے۔ امی، آپی اٹھ نہیں رہی، دیکھے نا، جواب بھی نہیں دے رہی۔ عبداللہ تھوڑا پریشان ہو کر کہتا ہے۔ نمرہ سن رہی ہو؟ کب سے الارم بج رہا ہے اور اب عبداللہ اٹھا رہا ہے، اٹھ جاؤ، میری سختی کی عادت ہو گئی ہے۔ اس کی امی اس کے سر پر کھڑی ہو کر کہتی ہے۔ جب نمرہ کوئی حرکت نہیں کرتی تو اس کی امی کا دل دھڑکتا ہے۔ وہ نیچے بیٹھ کر نمرہ کا ہاتھ پکڑتی ہے جو ٹھنڈا ہوتا ہے۔ نمرہ میری بچی، اٹھو بیٹا۔ اس کی امی کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوتا ہے تو وہ فوراً اس کی گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ہلاتی ہے۔ نمرہ میری جان، آنکھیں کھولو۔ نمرہ، عبداللہ جاؤ، اپنے بھائی کو بلا کر لاؤ اور اپنے بابا کو، دیکھو یہ اٹھ نہیں رہی، جلدی جاؤ۔ نمرہ کی امی پریشان حالت میں کہتی ہیں۔ ابو، آپ ہی اٹھ نہیں رہی، امی آپ کو بلا رہی ہیں، بھائی آپ بھی چلیں ساتھ۔ عبداللہ اپنے بھائی اور ابو کو مسجد سے واپس آتا دیکھ کر کہتا ہے۔ یا اللہ خیر۔ اسلم صاحب دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر جلدی سے اپنے گھر کی طرف بڑھتا ہے اور رحمان بھی پیچھے بھاگتا ہے۔ شکر ہے اسلم صاحب آپ آگے، دیکھیں یہ ہل نہیں رہی اور نہ ہی آنکھیں کھول رہی ہے، جسم بھی ایک ٹھنڈا ہو گیا ہے، اسے بولے نا یہ اٹھے۔ نمرہ کی امی لڑکھڑاتی آواز کے ساتھ کہتی ہے۔ نمرہ میرے بچے اٹھو، نمرہ۔ وہ مسلسل آواز لگاتے ہیں، وہ آنکھیں نہیں کھولتی۔ اسلم صاحب کیا ہو گیا ہے میری بیٹی کو؟ یہ اٹھ نہیں رہی، آپ کی آواز پر تو یہ بھاگی آتی ہے نا، دیکھیں نا آج تو آنکھیں بھی نہیں کھول رہی۔ نمرہ کی امی رو کر کہتی ہیں۔ امی آپ پریشان نہ ہو، میں ابھی ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں، آپ خود کو سنبھالیں، کچھ نہیں ہوگا۔ رحمان اپنی امی کو حوصلہ دیتے ہوئے باہر کی طرف بھاگتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک ڈاکٹر کو لے کر آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا میری بیٹی آنکھیں نہیں کھول رہی۔ نمرہ کی امی نمرہ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے، ڈاکٹر کو دیکھ کر کہتی ہے۔ ڈاکٹر جب نمرہ کا بی پی چیک کرتا ہے تو خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کی بیٹی چند گھنٹے پہلے ہی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی ہے۔ انہیں بہت سیریس قسم کا ہارٹ اٹیک آیا تھا شاید۔ ڈاکٹر رحمان اور اسلم صاحب سے کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، میری بیٹی ٹھیک ہے، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ نمرہ کی امی فوراً روتے ہوئے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہیں نمرہ میری بچی آنکھیں کھولو، دیکھو تمہاری ماما تمہیں بلا رہی ہیں، میری جان آنکھیں کھولو، کھولو نا آنکھیں، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میری ناراضگی کی مجھے اتنی بڑی سزا نہ دو۔ نمرہ کی امی دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے کہتی ہیں آپ ہی اٹھے نا، آپ ایسے نہیں جا سکتی، آپ مجھے اب بھی مجھے کون ڈانٹے گا، کون پڑھائے گا مجھے، آپ ہی پلیز اٹھ جائیں نا۔ عبداللہ اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہتا ہے نمرہ میری بچی اٹھو، ایک دفعہ ابو کہہ کر پکارو نا، میرا دل پھٹ جائے گا، اٹھو میری بچی، اٹھ جاؤ۔ اسلم صاحب اپنی بیٹی کا ماتھا چوم کر کہتے ہیں اسلم صاحب میری بیٹی کو واپس لے آئیں نا، واپس لے آئیں، میں نہیں رہ سکتی اس کے بنا، میں مر جاؤں گی، مجھے میری نمرہ چاہیے، نمرہ اٹھ جاؤ میرے بچے، ورنہ تمہاری ماں کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ نمرہ کی امی دھاڑے مار کر روتے ہوئے کہتی ہیں امی ابو پلیز خود کو سنبھالیں، آپ دونوں ہی حوصلہ ہار جائیں گے تو ہمیں کون حوصلہ دے گا، دیکھیں عبداللہ کو وہ بچہ ہے کیسے سہما ہوا ہے، ابو پلیز ہمت کریں، نمرہ کی قسمت اتنی ہی لکھی تھی۔ رحمان اپنی امی اور ابو سے روتے ہوئے کہتا ہے نہیں میری بیٹی کو میری بد دعائیں کھا گئی، لیکن میرا خدا گواہ ہے میں نے کبھی اسے دل سے بد دعا نہیں دی، میں اسے کہتی تھی تو مر گئی اسلم صاحب، وہ مر گئی، میں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا مجھے شکل نہ دکھایا کر اسلم صاحب، میری بیٹی مجھ سے دور چلی گئی، میری بیٹی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ نمرہ کی امی ہچکیوں سے روتے ہوئے سب کہہ رہی تھی، اس وقت کسی کو کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ ان کی باتوں پر دھیان دیتے۔ کچھ دیر بعد اسلم صاحب اور رحمان نے اپنے سارے رشتہ داروں کو کال کرنا شروع کر دی۔ اسلم صاحب نے حریہ کو کال کی لیکن وہ کال پک نہیں کر رہی تھی تو انہوں نے نسیم بی بی کو کال کی۔ السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت، اتنی صبح صبح کال کی؟ نسیم بی بی کال اٹھاتے کہتی ہے وعلیکم السلام بھابی، خیریت نہیں ہے، میرے جگر کا ٹوٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے، میری جان سے پیاری بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی۔ اسلم صاحب نے روتے ہوئے کہا یا اللہ، خیر بھائی صاحب کس کی بات کر رہے ہیں کیا ہوا ہے؟ نسیم بی بی بیڈ پر سیدھے ہو کر بیٹھ کر پوچھتی ہے بھابی نمرہ میری بچی اس دنیا میں نہیں رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نسیم بی بی سن کر رو کر کہتی ہے بھائی صاحب وہ کچھ کہنے لگی ہوتی ہے لیکن اسلم صاحب کی کال کٹ جاتی ہے۔ یا اللہ، کیسا دکھ دے دیا ہے آپ نے بوڑھے والدین کو، ان کی جوان بیٹی کو جوانی میں موت کی نیند سلا دیا، یا اللہ اس بچی کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما۔ حریہ کو بھی بتانا پڑے گا، پتہ نہیں اس کا ریئیکشن کیسا ہوگا۔ نسیم اپنی بیٹی کا سوچ کر پریشان ہوتی ہیں، پھر وہ اٹھ کر حریہ کے کمرے کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ اسے عجیب لگتا ہے کہ وہ ایسے صبح صبح اپنی بیٹی کا دروازہ کھٹکھٹائے گی، لیکن اسے بتانا بھی ضروری تھا۔ وجدان اور حریہ ابھی تک سو رہے تھے۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے وجدان کو اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وجدان نے آنکھیں کھول کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو گہری نیند میں تھی، اس لیے وہ خود اٹھ کر دروازے تک آیا۔ جی آنٹی، آپ اتنی صبح، سب خیریت ہے؟ وجدان نسیم بیوی کو کمرے کی باہر دیکھ کر کہتا ہے بیٹا، ہاں بیٹا، وہ بات ہی کچھ ایسی تھی اس لیے مجھے آنا پڑا، ورنہ میں آپ لوگوں کو ڈسٹرب نہ کرتی۔ آنٹی، اس میں ڈسٹرب کرنے والی کون سی بات ہے؟ آپ بتائیں کیا بات ہے؟ وجدان اپنے کمرے کا دروازہ بند کرتے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ بیٹا، وہ حریہ کی دوست تھی نا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو مجھے لگتا ہے ہمیں وہاں جانا چاہیے، اس لیے یہاں آئی ہوں۔ اگر تمہیں بہتر لگتا ہے تو تم حریہ کو بتا دو، پھر ہم ٹائم سے نکل جائیں گے جنازے کے لیے۔ نسیم بی بی نے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کہا جی آنٹی، کیوں نہیں، جانا چاہیے، آپ پریشان نہ ہو، میں اسے بتا دیتا ہوں، آپ جائیں، ریڈی ہو جائیں، تب تک ہم بھی آتے ہیں۔ وجدان انہیں ادب سے کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا، میں چلتی ہوں، تم لوگ جلدی تیار ہو کر آ جانا۔ پھر وہ چلی جاتی ہے اور وجدان اپنے کمرے میں آیا تو حریہ سکون سے سو رہی تھی، لیکن اسے اٹھانا ضروری تھا، اس لیے وہ اس کی طرف بڑھا۔ حریہ، اٹھ جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے۔
وہ بالکل اس کے پاس آ کر اسے آواز دیتے ہیں، حوریہ اٹھ کر تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے۔ وجدان اسے کہتا ہے، وجدان پلیز سونے دینا، بہت نیند آ رہی ہے۔ حوریہ نے دوسری طرف کروٹ لیتے نیند سے بھری آواز سے کہا۔ وجدان کو اس کا یوں نیند میں نام لینا بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے پہلی دفعہ اسے نام سے پکارا تھا۔ وجدان کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑی، پھر اس نے اپنی خوشی کو سائڈ پر رکھتے ہوئے دوبارہ سے حوریہ کو آواز لگائی، کیونکہ فیض آباد جانے میں ٹائم لگنا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حوریہ آخری بار اپنی دوست کو نہ دیکھ سکے۔ حوریہ پلیز اٹھ جاؤ، حوریہ اٹھ جاؤ پلیز، کہاں جانا ہے اتنی صبح صبح، پلیز سونے دیں، بعد میں چلے جائیں گے۔ حوریہ ابھی جانا ضروری ہے کیونکہ تمہاری دوست کا انتقال ہو گیا ہے۔ وجدان نے اب سیدھا مدعے کی بات کی تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ کس کا انتقال ہو گیا ہے؟ حوریہ نے اپنی پوری آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ حوریہ بھی تمہاری امی آئی تھی، انہوں نے بتایا کہ تمہاری کوئی دوست ہے نمرا، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ وجدان نے سنجیدگی سے کہا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ نہیں، امی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ رات کو مجھے کال کر رہی تھی نا، وہ نہیں مر سکتی۔ حوریہ نے حیران ہوتے اپنا موبائل پکڑا جس پر نمرا کی 6 کال آئی ہوئی تھی۔ ٹائم 12 سے 12:45 کے درمیان کا تھا۔ یہ دیکھیں، اس نے مجھے کال کی تھی نا، آپ مجھے کہہ رہے تھے اس کی کال پک کر لو اور میں نے نہیں کی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے نا، دیکھنا میں ابھی کال کروں گی اور وہ پک کر لے گی، اس نے وجدان سے کہتے نمرا کے نمبر پر کال ملائی۔ وجدان کو اس کا یہ رویہ دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ نمرا کے نمبر پر مسلسل بیل جا رہی تھی، آگے سے کال پک گئی۔ ہیلو نمرا، کیسی ہو تم؟ حوریہ نے گھبراتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ حوریہ نمرا آپ بھی چلی گئی، ہم سب کو چھوڑ کر، آپ آ جائیں پلیز، آپ آ جائیں، عبداللہ نے روتے ہوئے کہا۔ حوریہ یہ سنا تو موبائل ہاتھوں سے گرا۔ وجدان فوراً اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ حوریہ گہرے سانس لینے لگی اور آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگے۔ حوریہ خود کو سنبھالو، اٹھو، ریڈی ہو جاؤ، ہمیں جانا ہوگا۔ وجدان نے پیار سے کہا، میری دوست مجھے چھوڑ کے چلی گئی، بابا بھی چلے گئے تھے، وہ بھی چلی گئی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا، میں نے اس سے بات کیوں نہیں کی؟ پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھی، اس نے تو مجھے کتنی کالز کی اور میں نے اس کی کال ہی پک نہیں کی۔ میں نے صرف اپنا سوچا، میں اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہوں، مجھے اس سے بات کرنی چاہیے تھی، آپ نے کہا تھا کہ کال پک کر لو، لیکن میں نے نہیں کی۔ میں نے کیوں نہیں کی؟ کیوں میں اتنی خود غرض ہوگی؟ حوریہ ایک دم روتے ہوئے وجدان کے سینے سے لگ کر ہچکیوں سے رونے لگی، اور وجدان نے اسے اپنے سینے سے لگا کر اپنی آنکھیں بند کر لی اور گہرا سانس لے کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ حوریہ، ہو سکتا ہے اللہ کو منظور نہ ہو تمہارا اس سے بات کرنا، تم پریشان نہ ہو، اس میں ضرور اللہ کی کوئی بہتری ہوگی۔ وجدان مسلسل اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر ایک ہاتھ سے اس کی کمر سے ہلاتا ہے اور اس کے سینے سے لگ کر اس کی شرٹ مٹھیوں سے پکڑ کر روتے جا رہی تھی۔ لیکن مجھے اس بات کا پچھتاوا ہمیشہ رہے گا کہ میں نے اس سے بات کیوں نہیں کی۔ پتہ نہیں وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھی، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی، کبھی نہیں۔ حوریہ یہ کہہ کر مزید اس کے سینے میں منہ چھپا کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ حوریہ صبر کرو، اٹھو اور تیار ہو جاؤ، ہمیں جانا ہے اس کے جنازے پر۔ وجدان سے شانوں سے پکڑ کر اپنے سے تھوڑا الگ کرتے ہوئے کہتا ہے، کیونکہ جتنا وہ اس کے قریب ہو رہی تھی وجدان کو اپنے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں بجتی محسوس ہو رہی تھی۔ حوریہ نے صرف ہاں میں سر ہلایا اور ڈریسنگ روم کی طرف چلی گئی۔ حوریہ، وجدان اور نسیم فیض آباد اسلم صاحب کے گھر پہنچ چکے تھے۔ وہاں سب لوگ موجود تھے، فرحین ان کے میاں، ان کے گھر کے سارے افراد اور اریان بھی تھا۔ حوریہ نمرا کی چارپائی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر اس کے چہرے پر ہاتھ لگا کر بے آواز رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو نمرا، میں نے تم سے رات کو بات نہیں کی، پتہ نہیں تم مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھی۔ حوریہ اس کے سرہانے بیٹھ کر سر چارپائی کے ساتھ لگا کر دل میں کہتی ہے۔ حوریہ نے ابھی تک اس کا وائس میسج نہیں سنا تھا۔ نمرا نے صرف ایک غلط شخص کا انتخاب کیا تھا اور اس کی وجہ سے آج وہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ غلطی اس نے بھی کی تھی، اس پر اعتبار کر کے۔
اس سے پیار کر کے، اور پھر اس کی غلطی کی سزا کے طور پر اسے اپنی ماں کی ناراضگی اور ایک معصوم بچے کی جان کا دکھ سہنا پڑا۔ شاید وہ یہ برداشت نہیں کر سکی اور اس لیے اس دنیا سے چلی گئی، لیکن یہ شاید ہے کیونکہ اس کے دل کی کوئی نہیں جانتا تھا۔ صرف اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کیسے مری، کون سی بات دل پر لگائی، ہم صرف شاید ہی کہہ سکتے ہیں، اپنے انداز لگا سکتے ہیں، اور حقیقت صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ بہت سی لڑکیاں ہیں اس دنیا میں جو لڑکوں کے پیار میں خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے جسم تک رسائی حاصل کرواتی ہیں۔ کچھ لڑکیاں غلطی ایک بار کرتی ہیں اور کچھ اسی غلطی کو بار بار دہراتی ہیں۔ جس دن لڑکیوں کو اس بات کی سمجھ آ گئی کہ جو شخص سچی محبت کرتا ہے وہ کبھی بھی آپ کے جسم کی طلب نہیں کرے گا، اس دن کوئی لڑکی اپنی جان نہیں لے گی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ لڑکے ہی غلط ہوتے ہیں، کچھ لڑکیاں بھی اپنی عادت سے مجبور ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ دھوکہ ملنے پر بار بار وہی غلطی کرتی ہیں، یا کہیں کہ انہیں اس کام کی لذت چاہیے ہوتی ہے، اس لیے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ بھی لڑکوں کو چھوڑ سکتی ہیں، لیکن خدا را خود کو سنبھال کر رکھیں۔ لڑکا ہو چاہے لڑکی، دونوں اپنی عزت بچا کر رکھیں۔ جو کام اللہ نے حلال طریقے سے کرنے پر ثواب عطا فرمایا ہے، وہ کام حرام کر کے کیوں دوزخ کی آگ کا بالن بننا ہے۔ چلیں جی، آج کے ایپیسوڈ کا ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ کل ملتے ہیں ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔